انٹروڈکشن۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سیل کے اندر چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز ہیں جو سیل کے پاور ہاؤس کہلاتے ہیں اور آپ کو زندہ رکھنے کی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ Organelle is found in most eukaryotic cells. The primary function of which is to generate energy in the form of adenosine triphosphate is called mitochondria. Eukaryotic cell میں پائی جانے والی organelles جن کا بنیادی کام ATP کی شکل میں انرجی پیدا کرنا ہے مائٹوکانڈریا کہلاتی ہے۔ مائٹوکانڈریا ایک گریک ورڈ ہے جو مائٹوس اور کونڈریون سے مل کر بنا ہے۔ مائٹوس مین تھریڈ اور کونڈریون مین گرینیولز لائک۔ یہ ایک سیمی آٹونامس آرگنیلی ہے، یعنی ان کے پاس اپنا ڈی این اے، آر این اے اور رائبوسومز ہوتے ہیں۔ مائٹوکانڈریا ڈسکوری۔ مائٹوکانڈریا کی دریافت میں 3 اہم سائنسدانوں کا کردار رہا ہے جو ایک دوسرے کی تحقیق کو آگے بڑھاتے رہے۔ رچرڈ الٹمین وہ پہلے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے 1890 میں سیل کے اندرونی سٹرکچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک نئے سٹین ایسڈ فوچسین کا استعمال کیا۔ انہوں نے سیل کے اندر تھریڈ لائک سٹرکچرز دیکھے جو گرینیول کی لائن سے مشابہت رکھتی تھی۔ انہوں نے انہیں بائیوبلاسٹ کا نام دیا۔ الٹمین نے یہ بھی کہا کہ یہ بائیوبلاسٹ سیل میں میٹابولزم کے لیے رسپانسبل ہے۔ کارل بینڈا ایک اور سائنٹسٹ ہے جنہوں نے 1898 میں الٹمین کی تحقیق کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے سیل کی اسٹڈی کے لیے ایک مختلف سٹین کرسٹل وائلٹ کا استعمال کیا۔ کارل بینڈا نے ایسے سٹرکچرز دیکھے جو تھریڈ اور گرینیولز کی شکل میں بدلتی رہتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو مائٹوکانڈریا کا نام دیا۔ اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ لیونور مائیکلز نے 1900 میں سیل کو جینس گرین سٹین سے رنگ کر کے مائٹوکانڈریا کی موجودگی کی تصدیق کی۔ مائٹوکانڈریا اسٹرکچر۔ مائٹوکانڈریا 2 ممبرین پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک آؤٹر ممبرین اور ایک انر ممبرین ہوتا ہے اور ان دونوں ممبرین کے درمیان میں خالی سپیس ہوتا ہے جن کو انٹر ممبرین سپیس کہا جاتا ہے۔ آؤٹر ممبرین، اس ممبرین میں پورین نامی پروٹین پائے جاتے ہیں جو مائٹوکانڈریا کے اندر اور باہر نقل و حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس آؤٹر ممبرین پر وہ انزائمز بھی موجود ہوتے ہیں جو فیٹی ایسڈ ایلانگیشن اور ایڈرینالین آکسیڈیشن میں کردار ادا کرتا ہے۔ انٹر ممبرین سپیس، دونوں ممبرین کے درمیان سپیس کو انٹر ممبرین سپیس یا پری مائٹوکانڈریل سپیس کہا جاتا ہے۔ آئنز، اسمال مالیکیول اور شوگر آؤٹر ممبرین سے آسانی سے گزر سکتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی کنسنٹریشن انٹر ممبرین سپیس اور سائٹوسول میں سیم ہوتی ہے۔ اور جو لارج پروٹین مالیکیولز ہوتے ہیں جیسا کہ سائٹوکروم سی، اس کے لیے آؤٹر ممبرین پر اسپیشل ٹرانسپورٹر پائے جاتے ہیں جن کے تھرو یہ انٹر ممبرین سپیس میں داخل ہوتے ہیں۔ انر ممبرین، اس ممبرین میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انر ممبرین میں پورین نہیں پائی جاتی ہے۔ پورین وہ راستے ہوتے ہیں جن سے چھوٹے ذرات آسانی سے گزر سکتے ہیں، لیکن انر ممبرین میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ممبرین سلیکٹیولی پرمیبل ہے، یعنی ہر چیز کو اندر یا باہر نہیں جانے دیتی، بلکہ یہ صرف اسپیسیفک سبسٹانسز جیسا کہ آکسیجن اور ATP کو ہی گزرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہاں وہ ضروری انزائمز پائے جاتے ہیں جو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں مدد دیتے ہیں، اور یہ وہ پروسیس ہے جس سے سیل کو انرجی ملتی ہے۔ ATP سینتھیز انزائمز انر ممبرین میں پریزنٹ ہوتا ہے، سو انر ممبرین ATP سینتھیسس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کریسٹی، انر ممبرین کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کئی فولڈز ہوتی ہے جنہیں کریسٹی کہتے ہیں۔ یہ انر ممبرین کی سرفیس ایریا کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، سو سرفیس ایریا جتنی زیادہ ہوگی تو انرجی پیدا کرنے کا عمل اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوگا۔ مائٹوکانڈریل میٹرکس، اسپیس سراؤنڈیڈ بائی دا انر ممبرین ہیونگ دا فلوئڈ ان اٹ از نون ایز مائٹوکانڈریل میٹرکس۔ انر ممبرین کے اندر کا جو اسپیس ہوتا ہے جہاں پر فلوئڈ پایا جاتا ہے مائٹوکانڈریل میٹرکس کہلاتا ہے۔ میٹرکس میں بہت زیادہ پروٹین پائے جاتے ہیں، تقریباً مائٹوکانڈریا کے 2/3 پروٹین یہاں موجود ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میٹرکس میں اپنا الگ ڈی این اے، رائبوسومز اور ٹرانسفر آر این اے موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مائٹوکانڈریا کا اپنا ایک الگ نظام ہے جو اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ فیٹی ایسڈ آکسیڈیشن، سٹرک ایسڈ سائیکل اور آکسیڈیشن آف پائرویٹ، یہ سب پروسیسز مائٹوکانڈریا کے میٹرکس میں پرفارم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کو ہم بائیوکیمسٹری کورس میں ایکسپلین کریں گے۔ فنکشن آف مائٹوکانڈریا، مائٹوکانڈریا کا پرائمری فنکشن انرجی پروڈکشن ہے، لیکن اس کے کچھ اور فنکشنز بھی ہیں۔ اٹ ہیلپس ان امونیا ڈیٹاکسیفیکیشن ان لیور سیل۔ ہیپاٹوسائٹ سیل میں مائٹوکانڈریا امون نامی زہریلے سبسٹانسز کو غیر زہریلے سبسٹانسز میں تبدیل کرتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن۔ ریگولیشن آف میٹابولک ایکٹیویٹی، یہ سیل کے اندر کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کنٹرول کرتا ہے کہ انرجی کتنا اور کب پیدا کرنی ہے۔
helps in cell growth and multiplication. یہ سیل ملٹیپلیکیشن میں مدد دیتا ہے اور نئے سیل کو انرجی مہیا کر کے انہیں بڑھنے میں ہیلپ کرتا ہے. پروگرام سیل ڈیتھ خراب یا ضرورت سے زیادہ سیل کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص پروگرام ہوتا ہے جسے اپوپٹوسس کہتے ہیں. مائٹوکونڈریا اس پروگرام کو چلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. سیلولر بیلنس یہ سیل کے اندر ممبرین پوٹینشیل اور سیلولر میٹابولزم کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور یہ سیل کے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے. مائٹوکونڈریل ڈیزیز. اب تک ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مائٹوکونڈریا سیل کا پاور ہاؤس ہے جو انرجی پیدا کر کے ان کو زندہ رکھتا ہے. لیکن کیا ہوگا اگر یہ پاور ہاؤس صحیح سے کام نہ کرے؟ یہ تو خطرناک ہو سکتا ہے. جی بالکل، مائٹوکونڈریا میں خرابی آنے سے جینیٹک ڈیزیز پیدا ہو سکتی ہے جنہیں مائٹوکونڈریل ڈیزیز کہتے ہیں. عام طور پر ان ڈیزیز کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ مائٹوکونڈریا انرجی پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. نتیجتاً سیل کو وہ انرجی نہیں مل پاتی جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مختلف آرگنز میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ خرابی کبھی کبھار جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. مائٹوکونڈریل ڈیزیز کی کچھ اگزامپلز یہ ہے. الپرز ڈیزیز. یہ ڈیزیز برین کو متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے کمزوری، جھٹکے اور ذہنی صلاحیت کم ہونے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بارتھ سنڈروم. یہ ڈیزیز ہارٹ مسل کو کمزور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکلات اور تھکاوٹ جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. الزہمر ڈیزیز. نئے ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ مائٹوکونڈریل خرابی کا الزہمر ڈیزیز میں بھی کردار ہو سکتا ہے. اس ڈیزیز میں ڈیمینشیا یعنی میموری لاس ہوتی ہے. مسکولر ڈائسٹرافی. اس ڈیزیز میں مسل کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں مشکلات ہو سکتی ہے. مائٹوکونڈریل ڈی این اے. مائٹوکونڈریا کے اندر عام سیل کے نیوکلس میں موجود ڈی این اے سے الگ ایک اور قسم کا ڈی این اے ہوتا ہے جسے ہم مائٹوکونڈریل ڈی این اے کہتے ہیں. یہ ڈی این اے سرکولر یا لینئر شیپ کا ہوتا ہے. یہ عام نیوکلس کے ڈی این اے کے مقابل میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. اس میں تقریباً 16,500 بیس پیئرز ہوتے ہیں. لیکن یہ چھوٹا سا ڈی این اے مائٹوکونڈریا کے ضروری کاموں جیسا آر این اے بنانا، رائبوسومز بنانا اور انہیں چلانے کے لیے ضروری جینیٹک انفارمیشن فراہم کرتا ہے. عام طور پر یہ ڈی این اے بچوں کو مدر سے ملتا ہے، فادر سے نہیں.